Internet and communication. The Internet. Objectives. اس حصے میں آپ سیکھیں گے کہ ISP کیا ہے، ویب براؤزر کیسے اوپن اور کیسے کلوز کیا جاتا ہے اور اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ ایکسپلورر 11 میں کون کون سے فیچرز اور ان کے کیا کیا کام ہیں، ایک سے زیادہ ویب پیجز کیسے اوپن کیے جاتے ہیں اور براؤزر کی سیٹنگز اور ہیلپ فائل کیسے یوز کی جاتی ہیں۔ Internet terminologies. اس لیسن میں ہم سب سے پہلے انٹرنیٹ میں استعمال ہونے والی مختلف ٹرمینالوجیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم www کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں انٹرنیٹ کا استعمال اکیڈمکس اور ریسرچ کمیونٹیز تک محدود تھا، لیکن 1991 میں ٹم برنرز لی اور یورپین لیب کے ممبرز نے نیا سسٹم تجویز کیا جس کو www یعنی ورلڈ وائڈ ویب کا نام دیا گیا۔ ویب کے معنی جال کے ہیں، یعنی یہ انفارمیشن کا ایک جال ہے جو پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے۔ ورلڈ وائڈ ویب دراصل ڈاکیومنٹس کا آن لائن مجموعہ ہے جو دنیا بھر کے کمپیوٹرز جن کو سرورز کہتے ہیں میں اسٹور ہیں۔ یہ سرورز انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ جب ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ہم ورلڈ وائڈ ویب سے گھر بیٹھے ہر قسم کی انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ورلڈ وائڈ ویب سے انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے ویب براؤزر کو استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم آگے کے سیکشن میں ڈسکس کریں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب ایک ہی ٹرم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انٹرنیٹ اور www یعنی ورلڈ وائڈ ویب دونوں مختلف ٹرمز ہیں۔ ورلڈ وائڈ ویب انٹرنیٹ کے ذریعے انفارمیشن کو ایکسیس کرنے کا طریقہ کار ہے، جبکہ انٹرنیٹ اور بہت سے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں انسٹنٹ میسیجنگ اور ای میل وغیرہ شامل ہیں۔ ویب پیج، ویب سائٹ، ویب سرور۔ جب ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں ویب پیج، ویب سائٹ اور ویب سرور کی ٹرمز کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا آئیے ان کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ویب سائٹ کو سمجھتے ہیں۔ ویب سائٹ دراصل معلومات کا ذریعہ ہے۔ یہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں بہت زیادہ معلومات فراہم کرتا ہے۔ ہر ویب سائٹ کو کوئی انڈیویجول، کمپنی، آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوٹ وغیرہ مینٹین کرتے ہیں، یعنی اس میں لیٹسٹ انفارمیشن ایڈ کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً ورچوئل یونیورسٹی کی اپنی ویب سائٹ ہے جس میں ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہیں۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہو تو ورچوئل یونیورسٹی کے نمائندے اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ جس طرح ایک کتاب بہت سے صفحات کا مجموعہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایک ویب سائٹ میں ایک سے زیادہ ویب پیجز ہوتے ہیں۔ ویب پیج ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں ساؤنڈز، امیجز، ٹیکسٹ اور ویڈیوز وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ جس طرح کسی کتاب کو بک شاپ سے حاصل کرتے ہیں، اسی طرح کسی ویب سائٹ کو اپنے کمپیوٹر میں دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کمپیوٹر سے ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے۔ اس کمپیوٹر کو ویب سرور کہتے ہیں۔ یہ ایسے کمپیوٹر ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ سے ہر وقت کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ہر ویب سائٹ کا اپنا سرور ہوتا ہے جو اس ویب سائٹ کو ہینڈل کرتا ہے۔ ویب سرور میں ایک خاص سافٹ ویئر ہوتا ہے جس سے مختلف ویب سائٹس کو ویب سرور میں اسٹور کیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ ایک ویب پیج ہے۔ جب ایک سے زیادہ ویب پیجز کو اکٹھا کیا گیا تو اسے ویب سائٹ کا نام دیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ISP۔ اس سیکشن میں ہم آپ کو بہت اہم ٹرم ISP کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ISP انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کا مخفف ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ISP انٹرنیٹ فراہم کرنے والی کمپنی ہے۔
ISP ایسی آرگنائزیشن کو کہا جاتا ہے جو صارفین سے کچھ فیس لے کر انٹرنیٹ کنیکشن کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہر وقت انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ جو بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا چاہے وہ اپنے لوکل انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے ذریعے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح پورا انٹرنیٹ اس کی ایکسس میں آ جاتا ہے۔ جب آپ اپنے کمپیوٹر سے انٹرنیٹ کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ISP آپ کو یوزر نیم، پاس ورڈ، ایکسیس نمبر فراہم کرتی ہیں جس کی مدد سے آپ کمپیوٹر سے انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے انٹرنیٹ میں استعمال ہونے والی بیسک ٹرمینالوجیز کے بارے میں تو جان لیا، لیکن اس کو سیکھنے اور کام شروع کرنے سے پہلے ہم انٹرنیٹ کو اپنے کمپیوٹر سے کنیکٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے کون سے ہارڈ ویئرز اور سافٹ ویئرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک اچھے اسپیڈ کے کمپیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کمپیوٹر کے اندر ماڈم بھی انسٹال ہونا چاہیے جس کی مدد سے آپ انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن اور موڈم کے علاوہ نت نئے طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں جان لیں۔ ISDN انٹیگریٹڈ سروس ڈیجیٹل نیٹ ورک ایک ڈیجیٹل فون لائن ہے جس سے ISP اور اس کے کمپیوٹر کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کی سپیڈ موڈم سے زیادہ ہے۔ آپ گھروں میں جس کیبل کو ٹیلی ویژن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اسی کیبل سے آپ انٹرنیٹ کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو ٹیلی فون لائن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ ڈائریکٹ براڈ کاسٹ سیٹلائٹ سے بھی انٹرنیٹ کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کے لیے DSL کنیکشن یعنی ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن کنیکشن بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہائی اسپیڈ کنیکشن ہے جس میں عام ٹیلی فون لائنز ہی استعمال ہوتی ہیں، لیکن اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل کمپنیاں بھی آپ کو 3G، 4G انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کرتی ہیں جس کے ذریعے آپ موبائل فون کے ساتھ ساتھ اپنے کمپیوٹر سے بھی تیز رفتار انٹرنیٹ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ وائی فائی ایک اور جدید ٹیکنالوجی ہے جس کے تحت آپ بغیر کسی کیبل کے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ وائی فائی استعمال کرنے کے لیے آپ کو وائرلیس انٹرنیٹ کی رینج میں ہونا چاہیے۔ ویب براؤزر۔ اس سیکشن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ویب براؤزر کیا ہوتا ہے اور براؤز کرنے سے کیا مراد ہے۔ براؤز کا مطلب ہے کسی چیز کو دیکھنا، جیسے کسی میگزین کے صفحات کو پلٹنا اور اس کے اندر دیکھنا، دراصل براؤز کرنا ہے۔ اسی طرح جب بازار میں مختلف لوگ شاپس کے باہر نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل براؤز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے جتنے کام ہیں جیسے لائبریری کبرڈ میں پڑی کوئی کتابوں کو دیکھنا، ٹی وی میں مختلف چینلز کو دیکھنا وغیرہ، یہ سب دراصل براؤز کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ویب سائٹس کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی براؤز کرنا کہتے ہیں۔ جس طرح کسی آڈیو کیسٹ کو سننے کے لیے ٹیپ ریکارڈر کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی ویڈیو فلم کو دیکھنے کے لیے VCR اور ٹی وی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی ویب سائٹ کو کمپیوٹر پر دیکھنے کے لیے ویب براؤزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ویب براؤزر ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہے جس کی مدد سے ہم ورلڈ وائڈ ویب کی انفارمیشن کو اپنے کمپیوٹر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویب براؤزر ایسے پروگرامز ہیں جن کی مدد سے ہم ویب پیجز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ویب براؤزر بہت سے ہیں جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر، گوگل کروم، موزیلا فائرفاکس وغیرہ، لیکن ہم انٹرنیٹ ایکسپلورر 11 کو ڈسکس کریں گے۔ ان سب براؤزرز کا بنیادی مقصد ویب پیجز کو کمپیوٹر اسکرین پر دکھانا ہے، لیکن ہر براؤزر مختلف فیچرز فراہم کرتا ہے۔ مثلاً یہ انٹرنیٹ ایکسپلورر 11 کا ویب براؤزر ہے۔ اس میں اس وقت آپ کو ایک ویب پیج نظر آ رہا ہے جس میں ٹیکسٹ
اور امیجز وغیرہ شامل ہیں۔ اس ویب پیج کے ٹیکسٹ ڈیٹا اور امیجز میں لنکس بنے ہوئے ہیں جن پر کلک کرنے سے ان لنکس سے جڑا پیج اوپن ہو جائے گا۔ ویب براؤزر ہمیں اور بھی بہت سے فیچرز پرووائڈ کرتا ہے۔ مثلاً بہت سے براؤزرز میں بک مارک یا فیورٹس کا فیچر ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم اپنے پسندیدہ ویب پیجز کو سیو بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم براؤزر میں مختلف ویب پیجز کو وزٹ کرتے ہیں تو ان تمام وزٹ کیے ہوئے پیجز کا ریکارڈ ہسٹری لسٹ میں سٹور ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فیچرز ہم آگے آنے والے لیسنز میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر 11۔ ٹاسک بار سے انٹرنیٹ ایکسپلورر کے آئیکن پر کلک کر کے آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر کو اوپن کر سکتے ہیں۔ یا پھر اسٹارٹ مینیو پر کلک کریں، پھر اپنا ماؤس پوائنٹر آل پروگرامز کے اوپر لے جائیں اور پھر انٹرنیٹ ایکسپلورر کے آئیکن کو کلک کریں۔ اب ہمارے سامنے انٹرنیٹ ایکسپلورر 11 کا براؤزر اوپن ہے۔ اس کے بیسک کمپوننٹس کو تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے اوپر والی اسٹرپ کو ٹائٹل بار کہتے ہیں۔ ٹائٹل بار کے رائٹ سائڈ پر منیمائز، ریسٹور اور کلوز کے بٹن ہوتے ہیں۔ ان پر کلک کر کے ہم براؤزر کی ونڈو کو منیمائز، میکسیمائز اور کلوز کر سکتے ہیں۔ ٹائٹل بار کے نیچے بنے باکس کو ایڈریس بار کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو کرنٹلی ویب پیج کا URL نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ اس کو تبدیل کر کے کسی اور ویب پیج کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایڈریس بار میں URL کو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں۔ ایڈریس بار کے ساتھ یہ نیو ٹیب ہے جس میں ہم ایک اور ویب پیج کو اوپن کر سکتے ہیں۔ ایڈریس بار اور نیو ٹیب کے سامنے دائیں طرف یہ 3 آئیکونز نظر آ رہے ہیں۔ پہلا آئیکن ہوم کا ہے، دوسرا آئیکن فیورٹس کا ہے اور تیسرا آئیکن ٹولز کا ہے۔ ان کی تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ ایڈریس بار کی بعد والی اسٹرپ کو مینیو بار کہتے ہیں۔ اس میں وہ تمام آپشنز موجود ہیں جن کی مدد سے ہم ویب پیجز کو کاپی، سیو اور کلوز وغیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ فیورٹس بار ہے۔ اس کی مدد سے آپ ٹول بار سے ڈائریکٹ ویب پیجز کو اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل ہم آگے کے لیسنز میں سیکھیں گے۔ براؤزر میں یہ پورشن براؤزر پین کہلاتا ہے۔ بعض براؤزرز میں اس پورشن کو کانٹینٹ ایریا بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو کرنٹ ویب پیج کے کانٹینٹس نظر آتے ہیں جن میں ٹیکسٹ، امیجز، گرافکس، کلرز، لنکس وغیرہ شامل ہیں۔ ویب ایڈریس جیسے کسی جگہ جانے کے لیے ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی ویب سائٹ کو کھولنے کے لیے بھی ایک ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم ویب ایڈریس یا URL کہتے ہیں۔ URL کا مطلب ہے یونیورسل ریسورس لوکیٹر۔ کسی بھی URL میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ویب سائٹ کس آرگنائزیشن کے بارے میں ہے، یعنی کہ ویب ایڈریس سے مراد وہ ایڈریس ہے جس کی مدد سے ہم ویب سائٹ پر جاتے ہیں یا ویب سائٹ کھولتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہر سائٹ کا ایڈریس مختلف ہوتا ہے۔ عام طور پر URL کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ہم http://www.vu.edu.pk کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا حصہ http:// دوسرا حصہ www.vu.edu.pk۔ پہلا حصہ پروٹوکول کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ویب سائٹ کس پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے اوپن ہوگی۔ آئیے اب ہم انٹرنیٹ میں استعمال ہونے والے پروٹوکول کو سمجھتے ہیں۔ پہلے ہم پروٹوکول کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک کمپیوٹر سے جب کوئی انفارمیشن
دوسرے کمپیوٹر پر ایکسچینج ہوتی ہے تو وہ کچھ خاص رولز کے تحت ہوتی ہے۔ ان سیٹ رولز کو پروٹوکول کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ میں مختلف قسم کے پروٹوکول استعمال ہوتے ہیں، جیسے ایف ٹی پی، ٹی سی پی، آئی پی، ایچ ٹی ٹی پی، ایچ ٹی ٹی پی ایس وغیرہ۔ پہلے ہم ایچ ٹی ٹی پی کو سمجھتے ہیں۔ HTTP دراصل ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کا مخفف ہے۔ یہ ویب سرور سے ویب پیجز کو ٹرانسفر کرنے کا پروٹوکول ہے۔ ایچ ٹی ٹی پی کا بنیادی مقصد ان ویب پیجز کو براؤزر میں دکھانا ہے جن میں ہائپر لنک بنے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی براؤزر میں کوئی URL ٹائپ کرتے ہیں تو اس کے شروع میں HTTP لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویب سرور سے ویب پیجز کو ٹرانسفر کرو جن میں ہائپر ٹیکسٹ، ہائپر میڈیا لنکس وغیرہ ہوں۔ ایچ ٹی ٹی پی ایس سے مراد ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول سیکیور ہے، جس کا بنیادی مقصد ویب سرور سے ویب پیجز کو ٹرانسفر کرنے کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ کی اوتھینٹیکیشن بھی ہے، تاکہ انٹرنیٹ کے ذریعے دو کمپیوٹرز کے درمیان ایک محفوظ کمیونیکیشن ہو۔ FTP فائل ٹرانسفر پروٹوکول کا مخفف ہے۔ اس پروٹوکول کو استعمال کر کے ہم فائلز کو سرور سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایچ ٹی ٹی پی کی مدد سے ویب سرور سے ویب پیجز کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اسی طرح ایف ٹی پی پروٹوکول کی مدد سے ایف ٹی پی سرور سے فائل کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ FTP سرور انٹرنیٹ پر ایسے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جن میں مختلف قسم کی فائلز کو سٹور کیا جاتا ہے۔ یہ سرورز مختلف ڈپارٹمنٹس جیسے کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ مینٹین کرتے ہیں۔ FTP سرورز میں کچھ فائلز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو کاپی کرنے کے لیے پہلے ان کا خفیہ کوڈ بتانا ہوتا ہے۔ آپ ایف ٹی پی سرور سے مختلف قسم کی فائلز کو کاپی کر سکتے ہیں، مثلاً ٹیکسٹ فائل کے ذریعے آپ اخبار، میگزین اور ڈاکیومنٹس وغیرہ کاپی کر سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ آئی پی ایڈریس یا ڈومین نیم ہوتا ہے۔ ڈومین کیا ہوتی ہے؟ ڈومین دراصل کمپیوٹرز کا گروپ ہوتا ہے جس میں کمپیوٹرز ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور ڈومین نیم بھی آپ کے نام جیسا ہی کسی سائٹ کا نام ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو ان کے نام سے بلاتے ہیں، ایسے ہی ہم سائٹ کو ان کے نام سے اوپن کرتے ہیں۔ آئی پی ایڈریس کو اگر ہم ڈیلی لائف میں دیکھیں تو یہ بھی فون نمبر کے جیسا ہی ایک نمبر ہے۔ یعنی جیسے ایک فون نمبر کسی دوسرے پرسن کا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی انٹرنیٹ پر ہر کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس فرق ہوتا ہے۔ IP ایڈریس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے: 203.215.176.42۔ نمبرز کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم ہوسٹ ماسکنگ کر لیتے ہیں۔ یہاں ہم ہوسٹ ماسکنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے موبائل فون کی اگزامپل لیتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کے نمبر کے ساتھ نیم سیٹ کر دیتے ہیں، جیسے 0123-123-4567 کے ساتھ علی لکھ لیا۔ اب آپ کو نمبر یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ موبائل کی ایڈریس بک سے علی نیم نکال کر نمبر ڈائل کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی بجائے اس کے کہ سارا IP ایڈریس یاد کیا جائے، ہم اس IP ایڈریس کی ہوسٹ ماسکنگ کر لیتے ہیں اور ورچوئل یونیورسٹی کے IP ایڈریس کی بجائے صرف ہوسٹ نیم یعنی www.vu.edu.pk یاد کر لیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے یاد کرنے میں آسان ہوتا ہے۔ ڈومین نیم میں www ہے، جو کہ ورلڈ وائڈ ویب کا مخفف ہے۔ اس کے بعد اس ویب سائٹ کو بنانے والے کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے۔ جیسے .vu یعنی یہ ویب سائٹ ورچوئل یونیورسٹی نے ڈیزائن کی ہے۔
اس کے علاوہ ڈومین نیمز میں BBC, CNN اور یاہو وغیرہ ہوتے ہیں۔ ڈومین نیم میں وہ حصہ جس میں 3 لیٹرز لکھے ہوتے ہیں وہ ڈومین کی اسپیسیفیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے .org ایک آرگنائزیشن کو ظاہر کرتا ہے، .edu ایک تعلیمی ادارے کو اور .com ایک کمرشل ادارے کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض ڈومین نیمز کے آخر میں 2 لیٹرز کی ایبریویشن بھی ہوتی ہے۔ یہ کسی ملک کا کنٹری کوڈ ہوتا ہے، جیسے US فار یونائٹڈ اسٹیٹس، UK فار یونائٹڈ کنگڈم اور PK فار پاکستان وغیرہ۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر کچھ مشہور ویب سائٹس کے URL نظر آ رہے ہیں۔ ان میں پروٹوکول اور ویب پیج کے ڈومین نیم لیبلڈ ہیں۔ ہوم پیج۔ جب ہم ویب براؤزر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ویب پیج نظر آتا ہے اسے ہوم پیج یا سٹارٹ پیج کہتے ہیں۔ ہوم پیج دراصل کسی بھی ویب سائٹ کا پہلا پیج ہوتا ہے۔ اس میں اس ویب سائٹ کو مزید ایکسپلور کرنے کے لنکس بنے ہوتے ہیں۔ آئیے اس سیکشن میں ہم ہوم پیج کو دیکھنا یا تبدیل کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم براؤزر کو سٹارٹ کرتے ہیں، جس کا طریقہ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں گوگل کی ویب سائٹ نظر آ رہی ہے، یعنی اس براؤزر کا ہوم پیج گوگل کو سیٹ کیا گیا ہے۔ اب ہم اس پیج کو تبدیل کر کے ہوم پیج www.vu.edu.pk بنانا چاہتے ہیں۔ آئیے اس کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مینیو بار میں سے ٹولز مینیو کو اوپن کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ لسٹ اوپن ہو گئی ہے۔ ہم انٹرنیٹ آپشنز پر کلک کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے۔ یہاں آپ کو جنرل ٹیب میں ہوم پیج کے نیچے 3 بٹنز نظر آ رہے ہیں: یوز کرنٹ، یوز ڈیفالٹ اور یوز نیو ٹیب۔ یوز کرنٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے جو سائٹ کھلی ہو اور آپ دیکھ رہے ہوں اس سائٹ کا ایڈریس ہوم پیج کے طور پر سیٹ ہو جاتا ہے۔ یوز ڈیفالٹ کے بٹن سے جو ڈیفالٹ پیج ہو سیٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پیج ہوم پیج کے طور پر سیٹ ہو جاتا ہے۔ اور یوز نیو ٹیب کے بٹن سے ہوم پیج بلینک پر سیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی سائٹ یا ویب پیج ایز ہوم پیج نہیں رہتا۔ اسی ڈائلاگ باکس کے ہوم پیج سیکشن کے ایڈریس باکس میں ہم VU کا URL ٹائپ کرتے ہیں۔ پھر اوکے کے بٹن کو کلک کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اب ہم تبدیل کیے ہوئے ہوم پیج کو دیکھنے کے لیے پہلے ہم براؤزر کو کلوز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ براؤزر کو اوپن کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ براؤزر کو دوبارہ سٹارٹ کرنے سے ہمیں گوگل کی بجائے VU کا ویب پیج نظر آ رہا ہے، یعنی اب گوگل کی بجائے vu.edu.pk ہوم پیج بن گیا ہے۔ لیجئے ہم نے ہوم پیج کو تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ آپ اسی طریقے کے مطابق جس پیج کو ہوم پیج بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ نیو ٹیب۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ویب پیج میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اسے کلوز کیے بغیر کسی اور ویب پیج کو اوپن کریں، یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ پیجز کو اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ جی جناب، براؤزر ہمیں یہ فیسلٹی بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے نیو ٹیب کی آپشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو گوگل کی ویب سائٹ نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو بھی براؤز کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ ویب پیجز کو اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہم گوگل کی ٹیب کے ساتھ اس چھوٹے سے خالی حصے کو جسے نیو ٹیب کہتے ہیں کلک کرتے ہیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایڈریس بار خالی نظر آ رہا ہے، یعنی ابھی اس میں کسی ویب سائٹ کا URL نہیں لکھا گیا۔ اب ہم ایڈریس بار میں ورچوئل یونیورسٹی کا URL ٹائپ کرتے ہیں اور انٹر کی کو دباتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک وقت میں ایک سے زیادہ ویب سائٹس کو اوپن کر لیا ہے۔ اسٹاپ ریفریش بٹن۔ جب ہم براؤزر میں مختلف ویب پیجز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں ہم ویب پیجز کو اوپن ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ بعض اوقات کسی ویب پیج کو اوپن ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں ہم اس ویب پیج کو اوپن ہونے سے روکنا یا سٹاپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے غلطی سے کسی ایسے لنک پر کلک کر دیا ہو جس پر کلک نہیں کرنا تھا۔ ایسی سچویشن میں بھی ہم آگے پروسیڈ نہیں کرنا چاہتے بلکہ اسی پیج کو روکنا یا سٹاپ کرنا چاہتے ہیں۔ یا پھر جب کوئی ویب پیج اوپن ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے کانٹینٹس نظر آنا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ انفارمیشن نہیں چاہیے۔ جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر BBC.com کے پیج کو اوپن کر رہا ہے، ہم اس کو اوپن کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایڈریس بار میں بنے کراس کے بٹن، جس کو اسٹاپ بٹن کہتے ہیں، پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ براؤزر ویب پیج کو اوپن کرنے سے رک گیا ہے اور وہی کراس کا نشان اب ایک سرکولر ایرو بن گیا ہے۔ اب ہم اس کو ریفریش بٹن کہتے ہیں۔ دراصل یہ ایک ہی بٹن کسی بھی ویب سائٹ کو اسٹاپ کرنے اور اسے ریفریش کرنے کا کام کرتا ہے۔ ریفریش کرنے سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ نے ایک ویب پیج کو کافی دیر پہلے اوپن کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پیج میں کی گئی تبدیلیوں کو دیکھیں، یا اگر ایک پیج صحیح طرح لوڈ نہیں ہوا اور آپ اس کو ری لوڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ایڈریس دوبارہ ٹائپ نہ کرنا پڑے، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایڈریس بار میں موجود اس سرکولر ایرو، جس کو ریفریش بٹن کہتے ہیں، پر کلک کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، براؤزر نے اس رکے ہوئے پیج کو دوبارہ لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب ہم کسی ویب پیج کو ریفریش کرتے ہیں تو جو ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے اس کی ریکویسٹ دوبارہ سرور کو بھیجی جاتی ہے اور وہ لیٹسٹ تبدیلیوں کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے۔ آئیے اس کو ایک اور مثال سے سیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو ایک میل پیج اوپن دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ان باکس میں 4 میسیجز پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کو کافی دیر پہلے اوپن کیا تھا۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ان باکس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم ایڈریس بار میں بنے ریفریش کے بٹن کو کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ان باکس میں اب 4 کی بجائے 8 میسیجز نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ ریفریش بٹن کو استعمال کر کے ایک ویب پیج کو لیٹسٹ تبدیلیوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ براؤزنگ ہسٹری۔ جب آپ براؤزر کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں مختلف ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں تو ان وزٹڈ سائٹس کا ریکارڈ براؤزر میں سیو ہوتا جاتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ ان وزٹڈ سائٹس کے URLs کو دوبارہ ایکسس کریں۔ ہماری وزٹ کی ہوئی سائٹ براؤزر کی ہسٹری میں سیو ہوتی ہے۔ ہم ہسٹری کو اوپن کر کے وزٹڈ سائٹس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے انٹرنیٹ ایکسپلورر کا براؤزر اوپن ہے۔ ہم ایڈریس بار کے دائیں طرف بنے ہوئے فیورٹس کے آئیکن پر، جو کہ ایک سٹار کی طرح ہے، کلک کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اس آئیکن پر کلک کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ اس میں 3 ٹیبز ہیں۔ ہم ہسٹری کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس یہ آپشن ہے، ہم چند گزشتہ ہفتوں یا آج کے دن میں وزٹ کی ہوئی ویب سائٹس کے ناموں کی لسٹ دیکھیں۔ مثال کے طور پر، اس وقت ہم ٹوڈے کو کلک کرتے ہیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ویب سائٹس کی لسٹ اوپن ہو گئی ہے۔ یہ آج کی وزٹڈ سائٹس کی لسٹ ہے۔ ہسٹری لسٹ میں جب ہم کسی ویب سائٹ پر کلک کرتے ہیں تو اس میں ہم نے جو ویب پیجز وزٹ کیے ہوتے ہیں ان سب کے URL نظر آتے ہیں۔ ہم ان ویب پیجز پر کلک کر کے ان کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہسٹری لسٹ کو مزید ارینجڈ فارم میں دیکھنے کے لیے ہم ویو بائی ڈیٹ کے ساتھ بنے ایرو بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس لسٹ میں ہم ویو بائی ڈیٹ، ویو بائی سائٹ، ویو بائی موسٹ وزٹڈ اور ویو بائی آرڈر وزٹڈ ٹوڈے کی ترتیب سے ہم ویب سائٹس کے URLs کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ہسٹری لسٹ میں دنوں کی تعداد کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم ٹولز مینیو کو اوپن کرتے ہیں، پھر اس میں انٹرنیٹ آپشنز پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ ہم اس کے براؤزنگ ہسٹری سیکشن میں سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو آ گئی ہے۔ ہم اس کے دوسرے ٹیب یعنی ہسٹری پر کلک کرتے ہیں۔ یہاں سے ڈیز ٹو کیپ پیجز ان ہسٹری کے سامنے سے ویلیو 5 کو سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ڈیلیٹنگ ہسٹری آف انٹرنیٹ براؤزنگ۔ جب ہسٹری لسٹ میں ویب سائٹس کے URL کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو ہم ان میں سے غیر ضروری URLs کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمیں براؤزر کی رائٹ سائڈ میں ہسٹری لسٹ نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہم اس لنک پر رائٹ کلک کرتے ہیں جس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ جو سب مینیو نظر آ رہا ہے اس میں ہم ڈیلیٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے۔ اس میں ہم نے ایک دفعہ پھر کنفرم کرنا ہے کہ کیا واقعی اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یس پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا مطلوبہ URL اب لسٹ سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم ہسٹری لسٹ کے ویب پیجز کو 1 by 1 ڈیلیٹ کرنے کے علاوہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہسٹری لسٹ میں سے تمام ویب سائٹس کے URL کو ختم کر دیں۔ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم ٹول مینیو کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں انٹرنیٹ آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جنرل ٹیب پر کلک کرتے ہیں، پھر اس میں براؤزنگ ہسٹری سیکشن میں ڈیلیٹ پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک اور ونڈو آ گئی ہے جس میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ ہسٹری میں سے کون کون سا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا ہے۔ فی الحال ہم کوئی تبدیلی کیے بغیر نیچے سے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں اور براؤزر اپنی ہسٹری سے ریکارڈ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہسٹری کی ونڈو میں ہمیں کوئی URL نظر نہیں آ رہا، یعنی ہسٹری لسٹ ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ یوزنگ ہیلپ فیچر۔ اگر آپ کو ویب براؤزر کے بارے میں کچھ جاننا ہو تو آپ ایپلیکیشن کی ہیلپ کو یوز کر سکتے ہیں۔ اسے اوپن کرنے کے لیے یا تو کی بورڈ سے F1 کی پریس کریں اور یا پھر مینیو بار سے ہیلپ پر کلک کریں اور پھر انٹرنیٹ ایکسپلورر ہیلپ پر کلک کریں۔ کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ اس میں ساری انفارمیشن موجود ہے۔ براؤزر کے بارے میں آپ جو انفارمیشن لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ سرچ ہیلپ کے باکس میں آپ کو جس چیز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہو لکھ کر انٹر کریں تو آپ کو اس کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوں گی۔ ویو سیٹنگز۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر کی اسکرین کو مختلف سائزز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر کی ونڈو کے سائز کو آپ چھوٹا، بڑا، منیمائز یا فل اسکرین کر سکتے ہیں۔ آپ کراس کے ساتھ والے بٹن ریسٹور کو کلک کر کے
اسکرین کو ریسٹور ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اسی بٹن کو دوبارہ کلک کر کے آپ اسے میکسیمائز کر سکتے ہیں۔ یہ بٹن جس پر مائنس کا نشان بنا ہوا ہے، اس پر کلک کر کے آپ اپنا پیج منیمائز کر سکتے ہیں اور ٹاسک بار میں موجود اس آئیکن پر کلک کر کے دوبارہ ریسٹور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پیج کا سائز اپنی مرضی کا کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے اس کو ریسٹور ڈاؤن کرتے ہیں۔ اب پیج کے نچلے کارنر پر ماؤس پوائنٹر لے جاتے ہیں اور لیفٹ ماؤس بٹن کو دبا کر رکھتے ہوئے ماؤس کو ڈریگ کرتے ہیں۔ اب اپنی مرضی کے سائز پر لے جا کر ماؤس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں ہم پیج کا سائز اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ماڈیفائنگ ڈسپلے ٹول بار پر بارز کو لایا یا غائب کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ٹول بار پر یہاں کسی جگہ رائٹ کلک کریں۔ اب جو لسٹ اوپن ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بارز کے سامنے ٹک کا نشان لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بارز پہلے سے ہی مینیو بار میں موجود ہیں، جبکہ جن کے سامنے ٹک کا نشان نہیں، آپ ان کو ٹول بار میں لا سکتے ہیں۔ اب اس لسٹ سے جو بار آپ ٹول بار میں رکھنا چاہتے ہیں اسے کلک کر دیں اور پہلے سے موجود کسی بار کو غائب کرنا ہو تو اسے ایک بار اور کلک کر دیں۔ ڈسپلے سیٹنگز۔ اب ہم کسی براؤزر کے اندر دیکھے جانے والے ویب پیج کی زوم سیٹنگ اور ٹیکسٹ سائز کو تبدیل کرنا سیکھتے ہیں۔ مثلاً ہم google.com کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے سرچ باکس میں پاکستان لکھ کر انٹر کرتے ہیں۔ اب ہم مینیو بار سے ویو پر کلک کر رہے ہیں۔ جو لسٹ اوپن ہوئی ہے اس میں ماؤس پوائنٹر کو زوم کے اوپر لے کر جاتے ہیں تو دیکھیں اس کے آگے مزید آپشنز آ گئی ہیں۔ ہم اس میں سے پہلی آپشن زوم ان پر کلک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا ویب پیج 25% مزید بڑا ہو گیا ہے۔ یہ کام ہم کی بورڈ سے کنٹرول کی اور پھر جمع کے سائن کو دبانے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کنٹرول کی اور منفی کے سائن کو پریس کرنے سے ویب پیج چھوٹا ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر موجود ٹیکسٹ کے سائز کو بھی بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم مینیو بار سے دوبارہ ویو پر کلک کرتے ہیں۔ یہاں سے ٹیکسٹ سائز پر ماؤس پوائنٹر کو لے کر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نئی لسٹ آ گئی ہے۔ یہاں سے ہم اسمالسٹ سے لے کر لارجسٹ کی آپشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، جس سے ہمارے ٹیکسٹ کا سائز چھوٹا یا بڑا ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کلوزنگ دی براؤزر ایپلیکیشن۔ جب ہم براؤزر میں اپنے کام کو ختم کر لیتے ہیں، یعنی مختلف ویب پیجز کو وزٹ کرنا، سرچ کرنا، نیوز پیپر پڑھنا وغیرہ، تو پھر ہم براؤزر کو کلوز کر لیتے ہیں۔ براؤزر ایپلیکیشن کو بند کرنے کے لیے آپ ماؤس کی مدد سے اوپر دائیں کونے میں کراس کے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں یا پھر کی بورڈ کی مدد سے Alt+F4 کی کو ایک ساتھ دبائیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا براؤزر کلوز ہو گیا ہے۔ سمری۔ اس لیسن میں آپ نے سیکھا کہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کیا ہیں اور اس کا کیا کام ہے۔ وہ پروگرام جس میں ہم ویب ڈاکیومنٹ یا ویب سائٹس دیکھتے ہیں اسے انٹرنیٹ براؤزر کہتے ہیں۔ براؤزر کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، URL کیا ہوتا ہے اور اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر 11 کے مختلف حصے اور اس کے فیچرز کو ڈسکس کیا اور براؤزر کی ہسٹری اور ویو سیٹنگز کے بارے میں جانا۔